نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں خاکسار سلیم امروہی وقار سخن پروگرام لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار نے ایک خوبصورت فن جسے شعر و شاعری کہتے ہیں، وہ بہت سے لوگوں کو اس فن سے نوازا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جسے پروردگار نے اس شاعری کے فن سے نوازا ہے، لیکن یہ اختیار ان شعراء کو اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس فن کا استعمال کہاں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ شاعر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل میں نعت اور منقبت و سلام کہتے ہیں۔ انہیں اس دنیا میں تو اس کی عزت اور اس کا اجر ملتا ہی ہے، آخرت میں اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ناظرین کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے شعراء ہوئے ہیں، ان کے ہاں اگر انسانیت بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اشعار محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے عقیدت کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ اشعار کہے ہیں۔ ناظرین، اب یہ موقع نہیں ہے کہ اس پر مزید گفتگو کی جائے کہ اس کا کیا اجر ہے، اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی یہ روشنی ہوئی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ درود پڑھتے ہی کیسی یہ روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے حکم ملا ہے جو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے حکم ملا ہے جو حاضری ہوئی ہے، اور یوں سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یوں سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے مولا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے مولا نے بات کی ہوئی ہے۔ ناظرین، دیکھیے کہ کیا عجیب ماحول ہے، پوری دنیا کرونا وائرس کی گرفت میں ہے اور ہر طرف لاک ڈاؤن کی صورتحال مسلسل جاری ہے۔ ہم یہ دعا کرتے چلیں کہ پروردگار اب جلد سے جلد ہمیں اس سے نجات عطا کر دے اور تمام دنیا میں اب امن و امان ہو، سکون ہو اور تمام بیماریوں سے اب راحت مل جائے۔ دیکھیے ناظرین، اس پروگرام میں ہماری ایک پچھلے کئی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ بہت سے شعراء جو مسلسل نعت اور منقبت و سلام کہہ رہے ہیں، لیکن آج کل کے حالات کے کہیں پروگراموں میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے، تو ہم اس پروگرام کے ذریعے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ان شعراء سے ان کے گھر بیٹھے ان کا وہ کلام اس پروگرام میں شامل کیا جائے اور آپ کے گھر بیٹھے ہم یہ خوبصورت کلام آپ تک پہنچا سکیں۔ وقار سخن یہ پروگرام اس کوشش میں کتنا کامیاب ہے، یہ اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سلسلہ جاری ہے اور ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں محترم مسرور جوہر صاحب۔ مسرور جوہر صاحب بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت خوبصورت اور بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ بہت اپنی سادگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور مسلسل وہ نعت اور منقبت و سلام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے ان سے گزارش کی کہ وہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں شریک ہوں اور ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے مسرور جوہر صاحب سے
ایک نعت خوبصورت سی نعت سنی جائے، یعنی محبوب کبریا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں محترم مسرور جوہر صاحب۔ آئیے سماعت فرمائیے محترم مسرور جوہر صاحب کو۔ جی مسرور جوہر صاحب۔ السلام وعلیکم السلام۔ ہیں مسرور جوہر، عرض کرتا ہوں اپنا نعت پاک کے 2-4 شعر ملاحظہ فرمائیں۔ جب سفر نام آئے شہر شہ بطحا لکھنا، جب سفر نام آئے شہر شہ بطحا لکھنا، ہر ورق پر بخط عشق مدینہ لکھنا، ہر ورق پر بخط عشق مدینہ لکھنا۔ اور سب ملاحظہ کیجئے خاص طور سے کہ مجھ کو سکھلا دیا تھا ماں نے لڑکپن ہی میں، مجھ کو سکھلا دیا تھا ماں نے لڑکپن ہی میں، سر قرطا سے نظر گنبد خضرا لکھنا، سر قرطا سے نظر مجھ کو سکھلا دیا تھا ماں نے لڑکپن ہی میں، سر قرطا سے نظر گنبد خضرا لکھنا، سر قرطا سے نظر گنبد خضرا لکھنا۔ اور ملاحظہ کیجئے کہ وہ زمین ہے ابدی بو قلمونی جس کی، وہ زمین ہے ابدی بو قلمونی جس کی، قلم شوق وہاں مرنے کو جینا لکھنا۔ اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے۔ قلم وہ زمین ہے ابدی بو قلمونی جس کی، قلم شوق وہاں مرنے کو جینا لکھنا۔ اور ننگے مفہوم و معانی ہے غلامی اس کی، ننگے مفہوم و معانی ہے غلامی اس کی، لوح دل پر جسے آتا نہیں آقا لکھنا، لوح دل پر جسے آتا نہیں آقا لکھنا۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرما لیں کہ سجدے تحریر کیے جائیں در آقا پر، سجدے تحریر کیے جائیں در اقدس پر، جوہر خامہ بکف ہے یہی لکھنا لکھنا۔ سجدے تحریر کیے جائیں در اقدس پر، جوہر خامہ بکف ہے یہی لکھنا لکھنا۔ جب سفر نامہ شہر شہ بطحا لکھنا، ہر ورق پر بخط عشق مدینہ لکھنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے محترم مسرور جوہر صاحب، اور ہم چاہیں گے کہ مسرور صاحب سے ہم نعت ہی نہیں بلکہ ایک خوبصورت سی منقبت، 1 یا 2 منقبت بھی ضرور سنیں۔ لیکن ناظرین میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس نعت جب ہم نے سنی ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ کچھ میں اپنے نعت کے کچھ اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو اس سے پہلے کہ میں مسرور جوہر صاحب سے درخواست کروں کہ کچھ منقبت کے اشعار سنا دیجئے، اس خاکسار سے بھی ایک نعت سن لیجئے۔ ناظرین جب کبھی بھی نعت سرور کائنات کا ذکر آئے یا نعت سننے کو ملتی ہے تو دل یہ کرنے لگتا ہے کہ کہیں تحت میں کوئی پڑھ رہا ہو اشعار نعت کے، کہیں کوئی ترنم میں پڑھ رہا ہو۔ تو جب تحت میں اتنے خوبصورت اشعار آپ نے مسرور جوہر صاحب کے نعت سرور کائنات کے سنے ہیں، تو ناظرین آئیے اس خاکسار سے ایک ترنم میں نعت سرور کائنات سماعت فرما لیجئے۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین میرا یہ شعری مجموعہ ذکر مصطفیٰ میرے ہاتھوں میں ہے اس وقت، جو 2012 میں منظر عام پر آیا تھا، اور میں نے اس میں جو صفحہ کھلا ہے تو یہ نعت میرے سامنے ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ نعت آپ سے شیئر کی جائے، سماعت فرمائیے نعت سرور کائنات۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی بھی تو نہیں رہنما آپ سا، کوئی بھی تو نہیں
رہنما آپ سا یا رسول خدا یا رسول خدا کوئی بھی تو نہیں کوئی بھی تو نہیں رہنما آپ سا یا رسول خدا 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 کوئی بھی تو نہیں رہنما آپ سا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا آپ کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں آپ جیسا تو کوئی بھی دانی نہیں آپ کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں آپ جیسا تو کوئی بھی دانی نہیں آپ کو رب نے عالم کی رحمت کہا یا رسول خدا یا رسول خدا کوئی بھی تو نہیں رہنما آپ سا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا سارے عالم میں جب ظلم ہی ظلم تھا آپ نے آ کے انصاف قائم کیا سارے عالم میں جب ظلم ہی ظلم تھا آپ نے آ کے انصاف قائم کیا امن کا آپ نے امن کا آپ نے ہی جلایا دیا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا کوئی بھی تو نہیں رہنما آپ سا یا رسول خدا یا رسول خدا کوئی بھی تو نہیں عرش پر آپ کو ہی
بلایا گیا اور محبوب خالق بتایا گیا، عرش پر آپ کو ہی بلایا گیا اور محبوب خالق بتایا گیا، کس قدر ہے بلند مرتبہ آپ کا یا رسول خدا، یا رسول خدا، کوئی بھی تو نہیں رہنما پسا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا۔ ظلم کفار کے آپ سہتے رہے، بات حق کی مگر آپ کہتے رہے، ظلم کفار کے آپ سہتے رہے، بات حق کی مگر آپ کہتے رہے، جس سے پھیلا زمانے میں دین خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، کوئی بھی تو نہیں رہنما پسا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، کوئی بھی تو نہیں رہنما پسا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا۔ آپ کے دم سے خالق کا پیغام ہے، ظلم سہ کر بھی رب کا کیا کام ہے، آپ کے دم سے خالق کا پیغام ہے، ظلم سہ کر بھی رب کا کیا کام ہے، ناز کرتا ہے خود، ناز کرتا ہے خود، آپ پر کبریا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، کوئی بھی تو نہیں رہنما آپ سا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا۔ نسل احمد بھی آخر ادھر سے چلی، آپ کو جب
خدیجہ سی زوجہ ملی، نسل احمد بھی آخر ادھر سے چلی، آپ کو جب خدیجہ سی زوجہ ملی، مال و زر جس نے حق کے لیے سب دیا، یا رسول خدا یا رسول خدا، کوئی بھی تو نہیں رہنما آپ سا، یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا۔ دین اسلام پر جب مصیبت پڑی، ظلم کس نے سہے، دین بچا جس گھڑی، دین اسلام پر جب مصیبت پڑی، ظلم کس نے سہے، دین بچا جس گھڑی، تھا وہ کن با رسول خدا، آپ کا تھا وہ کن با رسول خدا، آپ کا یا رسول خدا یا رسول خدا، کوئی بھی تو نہیں رہنما آپ سا، یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا۔ میرے آقا کے جو بھی قریب آئے گا، وہ سکون ہر طرح ہر گھڑی پائے گا، میرے آقا کے جو بھی قریب آئے گا، وہ سکون ہر طرح ہر گھڑی پائے گا، یا نبی آپ کا یا نبی آپ کا گر رہا آسرا، یا رسول خدا یا رسول خدا، کوئی بھی تو نہیں رہنما آپ سا، یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا۔ شاعری تب ہی کام آئے گی اے سلیم، تجھ کو جنت تلک لائے گی اے سلیم۔ شاعری تب ہی کام آئے گی اے سلیم، تجھ کو جنت تلک لائے گی
اے سلیم، نعت احمد کہو، نعت احمد کہو، ایسی حق ہو ادا یا رسول خدا، یا رسول خدا، کوئی بھی تو نہیں رہنما آپ سا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، کوئی بھی تو نہیں رہنما آپ سا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، کوئی بھی تو نہیں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ بہت بہت۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ مشہور و معروف شاعر جناب مسرور جوہر صاحب، استاد شاعر مسرور جوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے آغاز میں بڑی خوبصورت سی نعت سنائی تھی، اور ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ کچھ منقبت کے اشعار بھی ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ تو ناظرین، آئیے سنتے ہیں محترم مسرور جوہر صاحب سے ایک منقبت۔ اور منقبت کے کچھ شعر ملاحظہ فرما لیں کہ ملاحظہ کیجئے، مطلب پیش کر رہا ہوں کہ مچل رہی ہے میرے دل میں آرزوئے حسین، مچل رہی ہے، مچل رہی ہے میرے دل میں آرزوئے حسین، میں اس سفر میں ہوں منزل ہے جس کی کوئے حسین، میں اس سفر میں ہوں منزل ہے جس کی کوئے حسین، اور نہ سن سکے گا میری منقبت عدوئے حسین، نہ سن سکے گا میری منقبت عدوئے حسین، بسی ہوئی میرے اشعار میں ہے بوئے حسین، بسی ہوئی میرے اشعار میں ہے بوئے حسین۔ اور ملاحظہ فرمائے کہ عروج پر نہ ہو کیسے روانی احساس، عروج پر نہ ہو کیسے روانی احساس، خیال و فکر کا دریا چلا ہے سوئے حسین، خیال و فکر کا دریا چلا ہے سوئے حسین، اور ہمارے لب ہی نہیں کرتے ان کی مدحو ثنا، ہمارے لب ہی نہیں کرتے ان کی مدحو ثنا، ہماری آنکھیں بھی کرتی ہیں گفتگوئے حسین، ہماری آنکھیں بھی کرتی ہیں گفتگوئے حسین، اور ہماری فکر کے گلزار کیوں نہ ہوں شاداب، ہماری فکر کے گلزار کیوں نہ ہوں شاداب، ہمارے دل سے گزرتی ہے آبجوئے حسین، ہمارے دل سے گزرتی ہے آبجوئے حسین، اور عطا کی تازگی تو نے ہی نقل امت کو، عطا کی تازگی تو نے ہی نقل امت کو، تیرے نثار میں اے جذبہ نموئے حسین، تیرے نثار میں اے جذبہ نموئے حسین، اور تمام صبح کی آنکھوں میں ہو گیا منقوش، تمام صبح کی آنکھوں میں ہو گیا منقوش، بوقت ذبح دمکتا ہوا وہ روئے حسین، تمام صبح کی آنکھوں میں، تمام صبحوں کی آنکھوں میں ہو گیا منقوش، بوقت ذبح دمکتا ہوا وہ روئے حسین۔ اور اب ملاحظہ کیجئے، مقطع پیش کر رہا ہوں کہ پے جدال یزیدان وقت سے جوہر، پے جدال یزیدان وقت سے جوہر، رہے گی سارے زمانوں کو جستجوئے حسین، رہے گی سارے زبانوں کو جستجوئے حسین، مچل رہی ہے میرے دل میں آرزوئے حسین، میں اس سفر میں ہوں منزل ہے جس کی کوئے حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا خوبصورت منقبت
پیش کر رہے تھے محترم مسرور جوہر صاحب، ہم چاہیں گے مسرور جوہر صاحب آپ کی ایک منقبت ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے سنی تھی جس کی ردیف تھی تمام، تو اگر آپ میری درخواست پر اس کے بھی کچھ اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیں گے تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو ناظرین آئیے سماعت فرمائیے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے محترم مسرور جوہر صاحب کی یہ منقبت ملاحظہ کیجئے۔ پیش کر رہا ہوں مطلب، عمر ہو جائے گی تیری فلک پیر تمام، عمر ہو جائے گی تیری فلک پیر تمام، ہو نہ پائے گی ضیائے بن شبیر تمام، ہو نہ پائے گی ضیائے بن شبیر تمام، اور ہو گیا ڈھیر سیاہ خانہ تعزیر تمام، ہو گیا ڈھیر سیاہ خانہ تعزیر تمام، صبر نے توڑ دیے حلقہ زنجیر تمام، صبر نے توڑ دیے حلقہ زنجیر تمام۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ ہے بیاں چہرے سجاد کی تابانی کا، ہے بیاں چہرے سجاد کی تابانی کا، صرف کر دو مہو خورشید کی تنویر تمام، صرف کر دو مہو خورشید کی تنویر تمام، اور خندہ اصغر بے شیر پہ روتا کیوں ہے، خندہ اصغر بے شیر پہ روتا کیوں ہے، اے کما دار ستم ہو گئے کیا تیر تمام، اے کما دار ستم ہو گئے کیا تیر تمام، اور چوما پیشانی سجاد کو یوں زینب نے، چوما پیشانی سجاد کو یوں زینب نے، مٹ گئی ظلم کی لکھی ہوئی تحریر تمام، مٹ گئی ظلم کی لکھی ہوئی تحریر تمام۔ اور ملاحظہ کیجئے کہ آپ نے کچھ بتا ہی نہ سکا مجمع دربار یزید، کچھ بتا ہی نہ سکا مجمع دربار یزید، کب ہوئی زینب خوش لہجہ کی تقدیر تمام، کچھ بتا ہی نہ سکا مجمع دربار یزید، کب ہوئی زینب خوش لہجہ کی تقریر تمام، اور کربلا والوں کی روداد رقم جب بھی، کربلا والوں کی روداد رقم کی جب بھی، کربلا والوں کی روداد رقم کی جب بھی، خون میں ڈوب گیا جامع تحریر تمام، خون میں ڈوب گیا جامع تحریر تمام، اور گلے کٹتے رہے تخریب کی شمشیروں سے، گلے کٹتے رہے تخریب کی شمشیروں سے، اہل دین کا نہ ہوا جذبہ تعمیر تمام، گلے کٹتے رہے تخریب کی شمشیروں سے، اہل دین کا نہ ہوا جذبہ تعمیر تمام، اور حشر تک ہم کو رلائے گا غم سبت نبی، حشر تک ہم کو رلائے گا غم سبت نبی، حشر تک ہوگی نہ اس درد کی تاثیر تمام، حشر تک ہم کو رلائے گا غم سبت نبی، حشر تک ہوگی نہ اس درد کی تاثیر تمام، اور غلبہ شام کچھ ایسا ہوا نقش دین پر، غلبہ شام کچھ ایسا ہوا نقش دین پر، دھندلی ہوتی گئی تصویر تمام، دھندلی ہوتی گئی تصویر تمام، غلبہ شام کچھ ایسا ہوا نقش دین پر، دھندلی ہوتی گئی تصویر تمام، اور جاگ اے نیند زدہ جوہر ایمانی جاگ، جاگ اے نیند زدہ جوہر ایمانی جاگ، شدت خواب نہ کر دے کہیں تعبیر تمام، شدت خواب نہ کر دے کہیں تعبیر تمام، عمر ہو جائے گی تیری فلک پیر تمام، ہو نہ پائے گی ضیائے بن شبیر تمام۔ شکریہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین یہ تھے محترم مسرور جوہر صاحب
ہماری درخواست پر انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے آغاز میں بڑی خوبصورت سی نعت سنائی اور ہماری درخواست پر 2 منقبتیں بھی ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محترم مسرور جوہر صاحب کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ ناظرین، قبضے میں نہر تھی مگر ایسا نہیں کیا، قبضے میں نہر تھی مگر ایسا نہیں کیا، شفاف تشنگی تجھے میلا نہیں کیا، شفاف تشنگی تجھے میلا نہیں کیا، شفاف تشنگی تجھے میلا نہیں کیا، اور دشمن گرا تو چلتی ہوئی تیغ روک لی، دشمن گرا تو چلتی ہوئی تیغ روک لی، بھاگا مقابلے سے تو پیچھا نہیں کیا، بھاگا مقابلے سے تو پیچھا نہیں کیا۔ ان خوبصورت اشعار کے خالق ہیں محترم شہزادہ گلریز رامپوری صاحب۔ ناظرین، ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ اپنے پروگرامز میں ہم اپنے دوسرے حصے میں کسی نہ کسی محفل میں آپ کو لے جاتے ہیں اور کسی خاص شاعر کا کلام آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں انجمن تنظیم ماتم کی جانب سے جشن اہل بیت منعقد کیا گیا تھا دہلی میں، تو اس میں محترم شہزادہ گلریز صاحب نے اپنا جو کلام سنایا، آئیے ناظرین وہ کلام سنتے ہیں محترم شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا یہ کلام، سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال ملاحظہ فرمانے کہ دریچے فکر کے یہ ذہن کھولتا ہی نہیں، دریچے فکر کے یہ ذہن کھولتا ہی نہیں، لغت میں بھی کوئی حرف ثنا ملا ہی نہیں، لغت میں بھی کوئی حرف ثنا ملا ہی نہیں۔ 50 سال سے میں شعر کہہ رہا ہوں مگر 50 سال سے بالکل میں شعر کہہ رہا ہوں مگر یہ لگ رہا ہے ابھی میں نے کچھ کہا ہی۔ بھائی کیا بات ہے! 50 سال سے میں شعر کہہ رہا ہوں مگر یہ لگ رہا ہے ابھی میں نے کچھ کہا ہی، یہ لگ رہا ہے ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اور یہ شعر سنے کہ اگر وہ صدیوں سے چپ ہے تو اس میں حیرت کیا، اگر وہ صدیوں سے چپ ہے تو اس میں حیرت کیا، تو اس میں حیرت کیا، بغیر امام کے قرآن بولتا ہی نہیں۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! اگر وہ صدیوں سے چپ ہے، اگر وہ صدیوں سے چپ ہے تو اس میں حیرت کیا، تو اس میں حیرت کیا، بغیر امام کے قرآن بولتا ہی نہیں، اور ہر ایک لمحہ عبادت میں ہو رہا ہے بسر، ہر ایک لمحہ عبادت میں ہو رہا ہے بسر، عبادت میں ہو رہا ہے بسر، یہ بزم مدح و ثنا صرف رت جگہ ہی ہر ایک لمحہ۔ خادم شبیر صاحب ادھر تشریف لے آئیے، آئیے خادم بھائی۔ ہر ایک لمحہ عبادت میں ہو رہا ہے بسر،
یہ بزم مدح و ثنا صرف رت جگہ ہی نہیں، یہ بزم مدح و ثنا صرف رت جگہ ہی نہیں. چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں. مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ دشتے ڈاکٹر صاحب دشتے بے آب و شجر خلد نمو اس نے کیا. دشتے بے آب و شجر خلد نمو اس نے کیا. کربلا کو آشنائے رنگ و بو. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. کربلا کو آشنائے رنگ و بو. دشتے بے آب و شجر خلد نمو اس نے کیا. کربلا کو آشنائے رنگ و بو اس نے کیا. کربلا کو آشنائے رنگ و بو اس نے کیا. شعر سنیں کہ تھا ہر ایک لمحہ جہاں خنجر بکف طوفان بدوش. تھا ہر ایک لمحہ جہاں خنجر بکف طوفان بدوش. اس خرابے کو بہشت آرزو سن. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تھا ہر ایک لمحہ جہاں خنجر بکف طوفان بدوش. اس خرابے کو بہشت آرزو سن. اس خرابے کو بہشت آرزو اس نے کیا. ملاحظہ فرمائیں کہ اس خرابے کو بہشت آرزو اس نے کیا. لے رہا تھا آخری سانسیں ضعیف اسلام جب. لے رہا تھا آخری سانسیں، لے رہا تھا آخری سانسیں، لے رہا تھا آخری سانسیں ضعیف اسلام جب. اس کی رگ رگ میں رواں اپنا لہو اس نے کیا. لے رہا تھا آخری سانسیں، لے رہا تھا آخری سانسیں ضعیف اسلام، نحیف اسلام جب. لے رہا تھا آخری سانسیں نحیف اسلام جب. اس کی رگ رگ میں رواں اپنا لہو اس نے کیا. اس کی رگ رگ میں رواں اپنا لہو اس نے کیا. اس کی رگ رگ میں رواں اپنا لہو اس نے کیا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا. جب ممکن تیمم ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا. اس گھڑی بھی خون سے اپنے وضو نے کیا. ذرے انگارے تھے، ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا. ذرے انگارے تھے، ذرے انگارے تھے تیمم بھی نہ تھا. جب ممکن تیمم بھی نہ تھا. کیا بات ہے. اس گھڑی بھی خون سے اپنے وضو نے کیا. اس گھڑی بھی خون سے اپنے وضو نے کیا. اور بھئی یہ شعر یہ شعر میں لذا فرمائے وہ قیامت تھی
کہ سنتوں کا بھی اندازہ نہ تھا. وہ قیامت تھی کہ سنتوں کا بھی اندازہ نہ تھا. وہ قیامت تھی کہ سنتوں کا بھی اندازہ نہ تھا. ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ روس. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ قیامت تھی، وہ قیامت تھی کہ سنتوں کا بھی اندازہ نہ تھا. وہ قیامت تھی کہ سنتوں کا بھی اندازہ نہ تھا. وہ قیامت تھی کہ سنتوں کا بھی اندازہ نہ تھا. ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ روس نے کیا. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسے عالم میں بھی بالکل نئی فکر ہے. سجدہ قبلہ روس نے کیا. ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ روس نے کیا. سارا سرمایہ سرے دشت ستم کھونے کے بعد، کیا بات ہے. سارا سرمایہ سرے دشت ستم کھونے کے بعد، چاکے دل تارے رگے جاں سے رفوز نے. کوئی قافیہ چھوڑا نہیں، سارا سرمایہ، کوئی قافیہ چھوڑا نہیں. سارا سرمایہ، سارا سرمایہ سرے دشت ستم کھونے کے بعد، چاکے دل تارے رگے جاں سے رفوز نے کیا. کربلا کو آشنائے رنگ بوس نے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ناظرین، یہ تھے محترم شہزادہ گلریز رامپوری صاحب جو جشن اہل بیت میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے. ناظرین، اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں. یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. آپ سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس خاکسار کو بھی یاد رکھیے اور یہ دعا کرتے رہیے کہ جلد سے جلد پروردگار پوری دنیا میں امن و امان ہو جائے اور سکون ہو جائے. سکون ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار اسے سکون عطا کر دے. تو یہ دنیا ہو بھی ایسی گئی ہے کہ اب دل نہیں چاہتا کہ ایسے حالات میں جیا جائے، لیکن پروردگار اگر تو چاہے تو اس دنیا کو ویسا ہی بنا سکتا ہے جیسا تو چاہتا ہے. ہم نے تو اس دنیا کو، انسانوں نے تو اس دنیا کو بہت بگاڑ دیا، لیکن پروردگار جیسا اب تو دیکھنا چاہتا ہے اس دنیا کو ویسا بنا دے. یعنی ہر شخص ایک دوسرے سے محبت کرے، ہر شخص ایک دوسرے کی عزت کرے، ہر شخص ایک دوسرے کا احترام کرے، کسی سے کوئی حسد نہ کرے، کسی کی کوئی برائی نہ کرے، کسی کی کوئی غیبت نہ کرے. یہی ہماری دعا ہے. اور ناظرین، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس دعا میں شریک ہوں اور کوشش کریں کہ اس پر کسی طرح سے عمل ہو سکے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.